या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। इस रुकू में और इसके बाद बनी इसराइल का तज़किरा है। इसराइल दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। बुनियादी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी नस्ल में तमाम अंबिया यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आए। हजरत याकूब जो थे ये हजरत इसहाक के बेटे थे। तो गोया ये मुसलसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर, उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर, उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर, और उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये चार मुसलसल पुश्तें जो थी वो पैगंबर अल्लाह ने इनको बनाया। और दूसरी तरफ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में जो वहां से लड़ी चलती है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माईल में से, बाकी तमाम अंबिया बनी इसराइल में से थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक जो है वो कोई भी पैगंबर बनी इस्माईल में से नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माईल में से बनाया गया। तो ये जो यहूदी और ईसाई जितने थे ये सब बनी इसराइल में से थे, और बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेशुमार इनामात, आसमानी किताबें उनको अता की गई, और फिर जो जो उनको नेमतें अल्लाह ने अता की उन सब का जिक्र यहाँ पर किया। चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा में यहूदी आबाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआहिदा भी किया, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, कि हम जो है वो मदीना मुनव्वरा में आपस में बाहमी इत्तिहाद के साथ रहेंगे, और अगर कोई मदीना मुनव्वरा पे हमला आवर होगा तो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये बनु कुरैज़ा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहिदा था। तो चूंकि यहूदियों के साथ मुआशरती तौर पर एक किस्म का इत्तिहाद था और वहां पर वो रहते थे, तो उनको दावत इस्लाम दी गई, और उनको कुरान करीम की इन आयात के जरिए भी बताया गया कि तुम तो आसमानी मजहब के ऊपर और आसमानी किताबों पर यकीन रखते हो, ईमान रखते हो। तुम्हारी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी भी सुनाई गई, बताया भी गया। तो तुम्हारा हक ये है कि तुम मुशरिकीन से पहले ईमान लेकर आओ। चूंकि तुम आसमानी उलूम को जानते हो, किताबें पढ़ते हो, अंबिया के मानने वाले हो, तो तुम्हारा तो हक बनता है कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आओ। लेकिन ईमान लाने की जो रेशो मुशरिकीन में थी वो अहले किताब में नहीं थी। तो इस एतबार से यहाँ उनको मुखातिब किया गया। फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी। कौन कौन सी नेमतें? आगे उनका तज़किरा भी है। आसमान से अल्लाह ने दस्तरखान उतारा, पके पकाए खाने उनके लिए उतारे, और फिर बनी इसराइल का एक तबका ऐसा था कि जहां वो चलते आसमान से बादल उनके ऊपर साया करता, और फिर फिरऔन और उस जैसे जालिम जो था उसके लश्कर से अल्लाह ने बनी इसराइल को निजात नसीब फरमाई, और इस तरह के और कई इनामात। तो फरमाया कि उन नेमतों को याद करो, वऊफू बिअहदी, और मेरे वादे को पूरा करो। मेरे साथ जो आहद किया था, और आहद क्या था कि हम अल्लाह की किताबों पर अमल करेंगे, आसमानी तालीमात को मानेंगे, उस वादे को पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, ताकि मैं भी तुमसे किया गया वादा पूरा करूं। अल्लाह ने उनसे वादा यह किया था कि अगर तुम आसमानी मज़ाहिब के ऊपर, किताबों पर ईमान और यकीन रखोगे, उनकी तालीमात को मानोगे, तो दुनिया भर में तुम्हारी जो है वो बरतरी होगी, हुकूमत होगी, सल्तनत होगी। लेकिन जब उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया तो अल्लाह का वादा भी उनके साथ पूरा ना हुआ। वइय्याय फरहबून, और खास मुझ ही से डरो।
میرے علاوہ کسی کا خوف اور ڈر اپنے دل میں نہ رکھو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر انزلت جو میں نے نازل کیا، یعنی کتاب قرآن مجید۔ مصدقا لما معکم، یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی اور انجیل کی اور زبور کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے، اگرچہ بنی اسرائیل نے اور ان اہل کتاب نے ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی، لیکن بحیثیت کتاب یہ آسمانی کتابیں تھی جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کی۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، میں نے جو نازل کی یعنی قرآن مجید، اور یہ ایسی کتاب ہے مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، قرآن کا انکار کرنے والے تم نہ بنو۔ تمہارا تو کام یہ تھا کہ آگے بڑھ کر پہلے سب سے پہلے قرآن کو تسلیم کرتے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو۔ تشترو اشترا جو ہے عربی زبان میں اس کے دونوں معنی آتے، خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی۔ تو تم میری آیات کو بہت معمولی قیمت کے اوپر نہ بیچو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کے جو علماء تھے یا رہبانیین جن کو کہا جاتا ہے، بعض وہ ایسے تھے کہ کچھ معمولی دنیاوی مال و دولت اور پیسے لے کر لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تشریح کرتے تھے، یا وہ احکامات بتاتے تھے اپنی طرف سے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ دنیاوی مال و دولت۔ تو اس کو کہا کہ تم معمولی قیمت لے کر اللہ کی آیات کو مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خالص مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ ڈرنے کا جو حق ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا ہے، کسی اور کا ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ باتیں حق کی قبول کرو کچھ باطل کی قبول کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے، ایک راستے کو پکڑنا ہوگا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ حق بات کو تم چھپا رہے ہو، یعنی ان کے اہل علم کو بتایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ تمہاری کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اب جان بوجھ کر تم اپنی کتابوں میں وہ نشانیاں اور وہ حق کی بات چھپا رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رکوع کا خاص طور پر تذکرہ اس لیے کیا کہ یہودیوں کی عبادت کے اندر رکوع نہیں تھا، اس لیے ان کو کہا کہ یہ جو مسلمانوں والی عبادت اب اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی ہے یہ حق کا راستہ ہے، اور جب کوئی بعد والی شریعت نازل ہو جائے تو پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اب عبادت کا جو طریقہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے یہی طریقہ فالو کرنے کے قابل ہے، اس کو تم اپناؤ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ خود جو بات کہتے ہو دوسروں کو تو کہتے ہو، اپنے اوپر عمل اس کا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، آسمانی کتاب کی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز کا ادا کرنا بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو دل سے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، یعنی جو دل لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ایسے کہ نماز کے اندر ساری توجہ اللہ کی طرف، خشوع کا اصل معنی ہے دل سے اللہ کے سامنے جھکنا، یعنی جب نماز میں کھڑے ہوں نہ صرف یہ کہ ظاہری اعضاء اللہ کی طرف متوجہ ہوں بلکہ دل اور دماغ
وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کو پھر نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں لطف آتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں جو اس طریقے سے نہیں پڑھتے تو وہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے بس ماں اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں، وگرنہ نماز میں ان کو لطف نصیب نہیں ہو سکتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، یعنی آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی قیامت ضرور آئے گی اور سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جن کو یہ یقین ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔